ہم جماعت نحم مضمون ہے ہمارا اسلامیات صفحہ نمبر 59 اور 60 پر ہم موضوعاتی مطالعہ کا باب نمبر 2 شروع کیا تھا. عنوان ہے اس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت. اس میں آج ہم نے جو سب ٹاپک پڑھنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے. قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا. ارشاد ہوا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان سے اس قدر محبت کی جائے کہ جیسے انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے, اپنی زندگی سے محبت کرتا ہے, تو اس سے بھی بڑھ کر کہ ہم ہر وقت یہ تیار ہیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے ہمیں اگر اپنی جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے گا تو وہ بھی دیں گے. پھر مومنوں کو جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو ان کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے. پھر ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دیتے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کا ہمیں کہتے ہیں, تو پھر ہم نے ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی, بلکہ جو انہوں نے حکم دیا اسی کے مطابق ہی عمل کرنا ہے, اسی کے مطابق ہی اپنی زندگی کو لے کے چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے. کیوں ڈرتے رہنا ہے؟ اس لیے کہ جب تک ہم اپنے نبی سے محبت نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر نہیں چلیں گے, تو ہم آخرت میں کس طرح سے کامیاب ہوں گے. گفتگو میں سلیقہ, عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, ترجمہ ہے, تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آبا, اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. پھر فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں. کہ دونوں کا اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے احادیث کو دیکھتے ہیں تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک جگہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان والا ہی اس وقت تک نہیں ہو سکتا, کہ ہم ایمان والے کہلا ہی نہیں سکتے جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو تمام رشتوں سے, تمام تعلقات سے زیادہ محبوب نہیں بنا لیتے. اگر اولاد ہے یا ماں باپ ہیں تو ان کو بھی ہم نے محبت کرتے ہیں, بے تحاشا محبت کرتے ہیں, لیکن ان سے زیادہ ہم نے اپنے نبی سے محبت کرنی ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا, ایک بار حضرت ابوبکر صدیق اپنے بیٹے سے باتیں کر رہے تھے تو ان کے بیٹے نے کہا کہ غزوہ بدر میں ایک بار میرا اور آپ کا آمنا سامنا ہو گیا تھا, اور لیکن میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے تھے, لیکن میں نے آپ کے اوپر سے تلوار ہٹا لی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے آگے سے کہا تھا کہ بیٹا اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. یعنی کیا تھا کہ اولاد کی محبت کے اوپر ہم نے اپنے نبی کی محبت کو ترجیح دینی ہے, انہیں زیادہ فوقیت دینی ہے. اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو پائے گا. یا پھر نیچے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں. کہ یعنی ہمارا ایمان اس وقت بھی نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی خواہشات نبی کے احکامات کے مطابق نہیں ڈال لیتے. یہ نہیں کہنا یہ میری پسند ہے اور یہ مجھے پسند نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کو ہمارے لیے کیا پسند ہے, انہوں نے اس بارے میں ہمیں کیا حکم دیا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات میں اپنی امت کی بہتری ہی چاہتے تھے, لہذا انہوں نے حکم ہی وہ دیا جس میں امت کی بہتری پائی جاتی تھی. لہذا اس میں ہماری ذاتی پسند اور ناپسند کا کہیں پہ بھی عمل دخل نہیں آتا. انہوں نے جیسے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے خود عمل کر کے دکھایا ہے, ہم نے ویسے ہی ان کی تعلیمات کے مطابق ہی اپنی زندگیاں بسر کرنی ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کا تقاضا کیا ہے. یہاں پہ میں نے بورڈ پہ یہ کوسچنس لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی محبت کا کیا تقاضا ہے.
تو نمبر 1 ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو، کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر رہے ہیں تو باقی دوسری تمام محبتوں کو ہم چھوڑ دیں، ترک کر دیں اگر وہ ان کے اگینسٹ جا رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو، کہ جتنے بھی ماں باپ اولاد بھائی بہن ان سب کی محبت سے اوپر، سب سے اوپر ہماری اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو۔ پھر تیسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ تو یہ 3 پوائنٹس جو ہیں وہ اس کویسچن کا آنسر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی محبت کا کیا تقاضا ہے۔ پھر کہ اسی بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کہ اگر ہم اپنے نبی اور اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم ان کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے اعمال جو ہوں گے وہ سب کے ساتھ ضائع ہوں گے۔ تو پیارے بچوں اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو ہمارے جو زندگی کا رہن سہن، ہمارے جتنے بھی کام ہوں وہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے، تب ہی ہم صحیح معنوں میں اپنا ایمان جو ہے اسے محفوظ کر پائیں گے۔ تو باقی کا ہم انشاءاللہ اطاعت کا جو ٹاپک ہے کل انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔